فصل اول، انسان کے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنے کے بیان میں۔ پس انسان دو طرح کے ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی انسان عام ہیں اور روحانی انسان خاص ہیں۔ عام انسان اپنے اصلی وطن جو کہ درجات ہیں کی طرف علم شریعت، طریقت اور معرفت کے احکامات پر عمل کرنے سے رجوع کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحکمت الجامعاتی معرفت الحق کی۔ جامع حکمت حق تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے۔ یہ تب حاصل ہوتی ہے جب اعمال ریاکاری اور نمائش سے پاک ہو کر کیے جائیں۔ درجات کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا طبق اہل عالم ملک یعنی عالم ناسوت کی وہ جنت ہے جسے جنت الماوا کہتے ہیں۔ دوسرا طبق اہل عالم ملکوت کی وہ جنت ہے جسے جنت النعیم کہتے ہیں۔ تیسرا طبق اہل عالم جبروت کی وہ جنت ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ یہ نعمتیں جسمانی اور عام انسان کے لیے ہیں، اور جسم اپنے عالم یعنی ان جنتوں کی طرف 3 علوم علم شریعت، طریقت اور معرفت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحکمت الجامعاتی معرفت الحق کی والعمل بہا ومعرفت الباطل وترکہ۔ جامع حکمت حق تعالیٰ کی معرفت ہے، اس پر عمل باطل کی پہچان اور اس کو ترک کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے ہمارے رب، ہم پر حق کو حق سے واضح فرما کر اپنی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، باطل کو باطل سے واضح کر دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ من عرف نفسہ وخالقہ عرف ربہ وتابعہ۔ جو اپنے نفس اور اس کے خالق کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ خاص انسان کا رجوع اپنے اصلی وطن یعنی قرب الہی کی طرف ہوتا ہے، جو وہ علم حقیقت کے سبب حاصل کرتا ہے، اور یہی عالم قرب لاہوت میں توحید ہے۔ یہ حال اسے دنیا کی زندگی میں اپنی اس عادت کے سبب حاصل ہوتا ہے جس میں اس کا سونا اور جاگنا برابر ہوتا ہے، بلکہ جب جسم سو جاتا ہے تو قلب بیدار ہو جاتا ہے اور اسے فرصت مل جاتی ہے، پس وہ کلی یا جزوی طور پر اپنے اصلی وطن لاہوت میں پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ سورۃ الزمر آیت 42۔ اللہ موت کے وقت جانوں یعنی روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کی روحوں کو نیند کی حالت میں، پس جس کے مرنے کا وقت آ گیا ہو ان کی روحوں کو روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نوم العالم خیر من عبادت الجاہل بعد حیات القلب بنور التوحید وبعد ملازمت اسماء التوحید باللسان السر بغیر حرف ولا صوت۔ نور توحید سے قلب کے زندہ ہو جانے کے بعد اور سر کی زبان سے بغیر حروف و آواز کے اسماء توحید کے ذکر کے جاری ہونے کی بدولت عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الانسان سری وانا سرہ۔ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ انا علم الباطن سر من سری اجعلہ فی قلب عبادی ولا یقف علیہ احد غیری۔ بے شک علم باطن میرے اسرار میں سے ایک سر ہے جسے میں اپنے مقرب بندوں کے قلب میں چھپا کر رکھتا ہوں، اور میرے سوا اس سے کوئی بھی واقف نہیں۔ انا عند ظن عبدی وانا معہ حین یذکرنی واذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء احسن منہ۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ ان احادیث قدسی میں علم باطن اور سر سے مراد علم تفکر ہے۔ ان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفکر الساعۃ خیر من عبادت السنۃ۔ ایک لمحہ کا تفکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تفکر الساعۃ خیر من عبادت 70 سنۃ۔ ایک لمحہ کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تفکر الساعۃ خیر من عبادت 1000 عام۔ ایک لمحہ کا تفکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پس اس توفیق کے لیے کہا جائے گا جس نے فروعات یعنی ایسے شرعی مسائل جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو کی تفصیل میں تفکر کیا، اس کا ایک لمحہ کا تفکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔
جس نے اللہ کی عبادت میں جو کچھ ہم پر واجب ہے کہ معرفت کے حصول کے لیے ایک لمحہ کا تفکر کیا، پس وہ تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ایک لمحہ بھی تفکر کیا، وہ ایک لمحہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہی تفکر علم عرفان ہے جو عین توحید ہے۔ اسی سے ہی عارف اپنے معروف یعنی جس کی معرفت حاصل کی جا رہی ہو اور اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے عالم قرب کی طرف روحانی پرواز کے نتیجہ میں واصل ہوتا ہے۔ پس عابد جنت کی طرف سیر کرنے والا اور عارف قرب حق کی طرف پرواز کرنے والا ہوتا ہے۔ اہل حق میں سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قلوب العاشقین لہا عیون ترا ملا یراہ الناظروہا، لہا اجنحۃ تطیر بغیر ریش الی ملکوت رب العالمین۔ عاشقوں کے قلوب کے لیے ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ سب بھی دیکھا جا سکتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ان کے لیے ایسے بازو ہیں جن سے وہ بغیر پروں کے رب العالمین کے عالم ملکوت کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ بس ایسی پرواز کرنے والا عارف کے باطن میں ہوتا ہے، وہی حقیقی انسان ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب، محرم اور عروس ہے۔ جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل اللہ اللہ تعالیٰ کی دلہنیں ہیں، اور ایک روایت میں ہے اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی دلہنیں ہیں۔ جیسے دلہن کو اس کے محرم کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اسی طرح وہ اولیاء اللہ بھی عام انسانوں کے پردہ میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میں سے بہت سے میری چادر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اور انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ ظاہری طور پر تو لوگ دلہن کی صرف ظاہری زینت کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی زمین پر اللہ تعالیٰ کا خوشبودار پھول ہے جسے صدیقین سونگھتے ہیں، اور وہ خوشبو ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے وہ اپنے رب کے مشتاق رہتے ہیں۔ ان کی عبادت ان کے اخلاص کے فرق کے مطابق اور حسب فنا بڑھ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ہی وہ فنا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پس ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور اللہ پاک کے مشاہدہ میں باقی ہو، نہ اسے اپنے نفس پر کوئی اختیار ہو اور نہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ قرار ہو۔ اس کی تصدیق کرامت سے ہوتی ہے، اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے اور ظاہر نہیں کیا جاتا کہ اللہ کے راز کو ظاہر کرنا کفر ہے۔ مرصاد میں آیا ہے، تمام صاحب کرامات حجاب میں ہیں اور ان مردان خدا کے لیے کرامت خون حیض کی طرح ہے۔ پس ولی کے لیے ایسے 1000 مقامات ہیں جن میں سے سب سے پہلے کرامت کا مقام ہے۔ جو اس مقام سے گزر جاتا ہے وہ باقی مقامات بھی حاصل کر لیتا ہے، ورنہ ناکام ہو جاتا ہے۔